بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 اکتوبر 2018۔ آج کے لیے ایک حدیث کا انتخاب ہوا ہے۔ یہ حدیث ایک بہت ہی عجیب حدیث ہے، تو پہلے آپ کو اس کا ٹیکسٹ پڑھا جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بارے میں بات ہوگی۔ عن ابی ہریرہ قال جلس جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی السماء فاذا ملک ینزل فقال له جبریل هذا الملک ما نزل منذ خلق قبل الساعة فلما نزل قال یا محمد ان ربک یقرئک السلام ارسلنی الیک ربک افملکا نبیا یجعلک او ام عبدا رسولا فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل کالمستشیر له فقال له جبریل تواضع لربک یا محمد فعرفت انه ناصح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بل عبدا رسولا۔ اس حدیث کو مسند احمد، شعب الایمان بیہقی، سنن نسائی الکبریٰ میں روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے۔ تو جبریل نے آپ سے کہا، یہ فرشتہ جو نازل ہوا ہے اب سے پہلے پیدائش سے اب تک زمین پر نہیں آیا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ کو بادشاہ نبی بنائے یا بندہ رسول۔ تو رسول اللہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے مشورہ کے لیے۔ تو جبریل نے کہا کہ اپنے رب کے لیے تواضع اختیار کیجیے اے محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ وہ خیر خواہ ہیں، تو آپ نے کہا کہ بلکہ میں یہ پسند کروں گا کہ میں عبد رسول بنایا جاؤں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے اس حدیث کو جو میں نے پڑھا تو میرے من میں ایک سوال آیا، شاعر لوگوں کی جو بیان ہے اور دوسرے لوگوں کے بھی، اس میں اکثر رسول اللہ کے اس بات کو بہت بڑھاتے ہیں کہ آپ کو حکومت ملی، تو مثلاً ایک شاعر رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے، اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ ایسے ہی شہنشاہ کونین اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں لوگ، شہنشاہ کونین، بادشاہ کائنات وغیرہ۔ تو بطور واقعہ تو یہ ہوا کہ آپ کو عرب میں پولیٹیکل پاور ملا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے مانگا کیا چیز؟ آپ نے مانگی اللہ سے
ماڈesty. ماڈesty کیا لفظ ہے؟ تواضع. جی تواضع، ماڈesty. اس پر میں نے بہت سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ ماڈesty جو ہے وہ انسان کا بیسک کریکٹر ہے. بقیہ جو انسان کو اللہ سے ملتا ہے، چاہے حکومت ملے، چاہے دولت ملے، کوئی بھی چیز ملے، وہ اس کا سیکنڈری پہلو ہے. جو پہلا آسپیکٹ ہے، جو فرسٹ کریکٹر ہے انسان کا، وہ ہے ماڈesty. یعنی ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اپنے کو ماڈesty پہ کام کرے. تو انسان کا اصل جو صفت ہے وہ یہی ہے. اللہ رب العالمین اپنے جو بھی دے آپ کو، اس کی شکر کیجیے، شکر کیجیے. لیکن آپ کو جینا ہے ایک ہی چیز میں، اور وہ ہے ماڈesty. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سبق ہے. پھر میں نے سوچا کہ ماڈesty کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے. تو ماڈesty کیا ہے؟ ایز، ہیلپ لیسنس. اپنی انسان کے اندر جو کمی ہے اس کو بتاتا ہے. تو ماڈesty وہ صفت ہے جو اللہ کی، اگر ماڈesty کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے آئیں، ماڈesty کے ساتھ، تو آپ کا جو انداز ہوگا وہ اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والا ہوگا. انووک کرنے والا. ادر دین ماڈesty کوئی بھی چیز اتنی زیادہ اپروپریٹ نہیں ہے اس معاملے میں جتنی ماڈesty ہے. دینے والا تو آپ کو سب کچھ دے گا، لیکن آپ کو ہر حال میں ماڈesty کے اوپر کام رہنا ہے. تو یہ سوچتے ہی سوچتے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. سر سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ کالج بنائی تھا، پھر بعد کو وہ یونیورسٹی بنا، تو اس زمانے میں وہ چندہ لیتے تھے لوگوں سے جا کر کے. وہ نوابی کا دور تھا، بہت سے نواب ہوا کرتے تھے، تو وہاں جا کے چندہ. اس زمانے میں ایک صاحب تھے علی گڑھ کے غالباً، تو وہ علی گڑھ تو سر سید ان کے پاس گئے، ان کی کوٹھی پر، یعنی مطلب ملنے کے لیے کہلوایا انہوں نے کہ سر سید ملنے کے لیے آیا ہے. تو نواب صاحب نے انکار کر دیا ملنے سے، انکار کر دیا ملنے سے. تو سر سید نے کیا کیا؟ وہ نواب صاحب روزانہ ایک وقت تھا ان کا مقرر، وہ باہر نکلتے تھے. اس زمانے میں کار کا زمانہ تو تھا نہیں، تو گھوڑا گاڑی پر بیٹھتے تھے. وہ گھوڑا گاڑی بگھی کا کرتے تھے. تو وہ کہیں جاتے تھے روزانہ شام کو سیر کے لیے، کس کام کے لیے.
تو ان کی کوٹھی کے باہر اس وقت فقیر لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ان کو کچھ پیسہ دیتے ہوئے چلے جاتے تھے آگے. تو شخصیت کو جب معلوم ہوا کہ نواب صاحب مجھ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ فقیروں کی لائن میں بیٹھ گئے, فقیروں کی لائن میں, اور اپنی ٹوپی جو تھی ان کی اس کو رکھ کر کے ایسے اپنے سامنے ٹوپی رکھ دیا اور بیٹھ گئے. تو نواب صاحب کی گاڑی جب آگے بڑھی, انہوں نے دیکھا کہ فقیروں کی لائن میں شخصیت بیٹھے ہوئے, ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی کہ دور سے لوگ پہچان لیتے تھے ان کو. تو نواب صاحب نے کہا کہ شخصیت تم یہ کہاں یہاں کہاں؟ تو شخصیت نے کہا ایک ایسی بات جو نواب کو انووک کرنے والی تھی, بن گئی. شخصیت نے کہا کہ آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو یہ میری جھولی ہے, وہ ٹوپی سامنے رکھے ہوئے تھے, اس میں کچھ بھیک ڈال دیجیے. اگر آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو بھیک تو دے سکتے ہیں. تو یہ چیز نواب کے لیے انووک کرنے والی بن گئی. نواب نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم آؤ. تو اپنی کوٹھی کے اندر لے گئے ان کو اور بٹھایا, ان سے بات کی اور پھر ان کو چندہ بھی دیا, ان کو. تو میں نے سوچا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک بڑا لیسن ہے, سبق ہے, کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ایسی دعا کرے جو اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والا ہو, اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والا ہو. تو ایسی دعا ضرور قبول ہوگی, ایسی دعا ضرور قبول ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے وہ چیز جس کو کہا گیا ہے کہ اسم اعظم کی دعا کرنا اللہ سے, یہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم کوئی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. اسم اعظم کوئی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. اسم اعظم وہی ہے جو اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والا ہو, انووک کرنے والا ہو. تو شخصیت ہے جو اختیار کا طریقہ, جو الفاظ بولے وہ نواب کی رحمت کو انووک کرنے والا بن گیا. تو اگرچہ وہ شخصیت سے کسی وجہ سے غصہ تھے وہ, پھر بھی انہوں نے ان کو اپنی عنایت کے لیے بلایا اندر. تو انسان کو چاہیے یہ جو ماڈسٹی ہے, جو جبریل نے کہا کہ ماڈسٹی اختیار کیجیے, تو ماڈسٹی تو یعنی ماڈسٹی جو ہے وہ تو وہی تو ہے. یہ ماڈسٹی انووک کرنے والا کلمہ ہے. جب آدمی ماڈسٹی کا طریقہ اختیار کرے تو وہی چیز ہے جو انووک کرنے والی تھی, یعنی دینے والے کو انووک کرتی ہے. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر نہیں یہاں پر، نہیں، یہاں پر ہے کہ رسول اللہ کی شخصیت کا ذکر، آپ کے کریکٹر کا تھا، وہ اس کا ذکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جامع کمپریہنسو صفت ہے پیغمبر کی. اور جب پیغمبر کی ہے تو پیغمبر ماڈل ہے، ماڈل ہے. تو وہی ایمان کو اختیار کرنا ہے. مطلب جبریل نے جو کہا تو گیا پیغمبر کے واسطے سے امت کو سبق دیا. سچ پوچھے صحیح معنی میں اس کا اشارہ امت کی طرف ہے. جب جبریل نے کہا پیغمبر سے کہ آپ ماڈسٹ پیغمبر بنے، ماڈسٹ کنگ پیغمبر نہیں. جب جبریل نے یہ کہا تو سچ پوچھے تو جبریل نے امت کو مخاطب کیا کہ امت محمد کو اپنے پیغمبر کو اس طرح فالو کرنا چاہیے کہ وہ ماڈسٹ امت بنے. یعنی امت کا جو کریکٹر ہونا چاہیے ماڈسٹی ہونا چاہیے. پھر میں جتنا سوچا اس پر تو وہی سمجھتا ہے کہ ماڈسٹی ہی سکسیس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. چاہے وہ معاملہ اللہ کی طرف ہو چاہے انسانوں کی طرف ہو. انسانوں کے درمیان آپ کو جب کوئی کام کرنا ہو تو وہاں بھی یہی چیز چلے گی. انسانوں کے درمیان ماڈسٹی ورک کرتی ہے. تو چاہے اللہ کا معاملہ ہو چاہے انسانوں کا معاملہ ہو، جو چیز ورک کرتی ہے ٹرو سینس میں وہ ماڈسٹی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کی ٹو سکسیس ہے. یہ جو ہے ماڈسٹی کی بات، یہ کی ٹو سکسیس ہے. اور دیکھیے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کے مزاج میں ماڈسٹی ہو، آپ کی سوچ میں ماڈسٹی ہو، آپ کے کریکٹر میں ماڈسٹی ہو، تو آپ کا جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے یا جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے وہ انلمیٹیڈ طور پر جاری رہتا ہے. آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ، ماڈسٹ اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، وہ انلمیٹیڈ طور پر جاری رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے، اچھا یہ جو انداز اختیار کیا گیا، ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا ہوگا کہ یہ جو ہے کہ ایسا فرشتہ آتا ہے جو جب سے وہ بنا گیا، جب سے اس کی کریٹ کیا گیا، تب سے پہلی بار اترا تھا، وہ پہلی بار. اور وہ بھی اس کے ساتھ جبریل. تو یہ جو اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا کہ ایسا فرشتہ وہ بات لے کر آئے اور ساتھ ساتھ جبریل ہوں، تو کیا کہ اس بات کو کنوے کرنے کے لیے، اس میسج کو یا اس بات کو کنوے کرنے کے لیے بہت ہی اسپیشل طریقہ انتخاب کیا گیا، بہت اچھے طریقہ. تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اس میسج کی یا اس بات کی جو اس طریقے سے کنوے کی گئی
اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور جو عام طریقہ تھا رسول اللہ تک کوئی بات پہنچانے کا، مثلا قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، تو یہ جو بات تھی اس کو کنوے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اسپیشل طریقہ اختیار کیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماڈسٹی جو ہے وہ جڑ کی بات ہے. تمام ترقیوں کے لیے، تمام ڈیولپمنٹ کے لیے، تمام پروگریس کے لیے ماڈسٹی جڑ کی بات ہے. آپ کو کچھ بھی کرنا ہے دنیا میں ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، تو ماڈسٹی ہو گئی تو وہ گارنٹی ہو گئی اس بات کی کہ آپ کا کام آگے بڑھے گا، آپ کو کامیابی ملے گی. ماڈسٹی، اس کا متعلق ماڈسٹی جو جڑ کی بات ہے، جڑ کی بات ہے. اور میرا اپنا تجربہ یہ بھی ہے کہ ماڈسٹی کا تعلق یعنی عام کاموں سے صرف نہیں ہے، علم سے بھی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں علم میں ترقی کرنا تو ماڈسٹ بن جائیے. جتنا زیادہ آپ کے اندر ماڈسٹی ہوگی اتنی زیادہ آپ علم میں ترقی کریں گے. ماڈسٹی کا الٹا ہے آروگنس. آروگنس سے علم کی ترقی رکتی ہے. آروگنس سے علم کی ترقی رکتی ہے. اس کے برعکس ماڈسٹی سے علم کی ترقی بہت بڑھ جاتی ہے. تو بہت عجیب بات ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث میں اتنی بڑی بات بتا دی گئی کہ ساری جو ترقیاں ہیں، ساری کامیابیاں ہیں، وہ اسی کا ذریعہ ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر حال میں ماڈسٹی کا طریقہ اختیار کریں تاکہ ہمارے اوپر ہر قسم کی بلیسنگ کا اور سکسیس کا دروازہ کھلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی دیٹ فار روحانیت اینڈ آخرت ہیوملٹی اینڈ ماڈسٹی از ویری امپورٹنٹ. اور مولانا یہ اس کی ایپلیکیشن کرنٹ دنیا میں کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا پوائنٹ. ہاؤ ڈز دیٹ ہیلپ ان دس کرنٹ ورلڈ ٹو بیکم انٹلیکچولی ڈیولپ آور سیلوز؟ آخرت اور روحانیت پہ تو مولانا سے سمجھ میں آ گیا ماڈسٹی کی ضرورت ہے خدا سے اپنی دعا کو قبول کرانے کے لیے، بٹ اس دنیا میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ماڈسٹی کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا، وہ حدیث نکالی تو العظمت ازاری والکبر کیا ردائی، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ. من نازانی، اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، اس سے اس کی اور اس کی بات کھلتی ہے. وہ آپ ذرا سنیے اس کو. عن ابی ہریرہ قال قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعزت وفی روایت والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القہ فی النار وفی روایت قذفتہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کبریا میری چادر ہے، عزت اور عظمت میرا ازار ہے،
جو کوئی بھی ان دونوں میں سے کسی کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور ایک روایت کے مطابق میں اس کو توڑ دوں گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 7382۔ دیکھیے یہ تفصیل کی زبان میں ہے، اس میں چادر اور رضا وغیرہ بہت تفصیل ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ آدمی اپنے کو اللہ کا ایکول بناتا ہے جب آرگنٹ بنتا ہے، وہ اپنے آپ اپنے اندر ارگنس لانا، ارگنس کی سوچ پیدا کرنا، یہ اپنے آپ کو رب العالمین کا ایکول بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ پھر نیچر کے خلاف ہے، کوئی بھی آدمی اللہ کا ایکول بن نہیں سکتا، تو نیچر کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس کا الٹا ہے ماڈسٹی، اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی ماڈسٹی کا طریقہ اختیار کرے وہ اس کے لیے تمام دروازے کھلے رہیں گے، کوئی دروازہ اس کو بند نہیں ہوگا۔ لیکن جو آرگنس کا طریقہ اختیار کرے تو اس کے سب دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نیچر کے خلاف ہے۔ نیچر اس کو الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ آگے بڑھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات اس حدیث میں ہے وہ اس حدیث میں بھی ہے، صرف یہ کہ انداز دوسرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماڈسٹی کی بات ہے یہ سارے دروازے کھولتی ہے، ہمارے اپنے مائنڈ کے دروازے کو کھولتی ہے، باہر کے دروازے کو کھولتی ہے۔ تو ماڈسٹی جو ہے وہ کلی وہ کی ہے، کی ماسٹر کی، ہر چیز، ہر دروازہ کھولنے کے لیے، کیونکہ وہ نیچر کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں دیکھیے آدمی نیچر کے راستے پر چل کر سکسیس پا سکتا ہے، لیکن اگر آدمی نیچر سے لڑے، نیچر کے خلاف چلنے کی کوشش کرے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ماڈسٹی نیچر کے مطابق ہے، آرگنس نیچر کے خلاف ہے۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے۔ Maulana, I had heard this hadith a number of times, but I had not got this lesson from it. توازو ورڈ بھی یاد تھا، لیکن جو میننگ آج سمجھ میں آئی ہے، جو لیسن آج ملا ہے، وہ پہلے کبھی نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ اینڈ ماڈسٹی، مطلب دس گیوز یو اے لاٹ آف موٹیویشن ٹو ریمین ماڈسٹ آل دا ٹائم. And as you have said that it is the key to all progress, whether of the mind or externally, and through it you can invoke God and also get other human beings on your side. تو یہ مولانا بہت اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھ گیا، and we've got a lot of motivation to practice this. انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے مولانا انشاءاللہ۔ میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ انسان کے معاملے میں کسی انسان سے جب آپ بات کریں، اور اگر بات میں آپ کی ذرا سا بھی ایروگینس ہے تو اس کا ریئیکشن ہوگا، دوسرا آدمی بھی ایروگینٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ کا طریقہ ماڈسٹی کا ہے تو کوئی ریئیکشن نہیں۔ تو بات چیت میں، ڈسکشن میں یا ڈیلنگ میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ ادر پارٹی میں
کوئی ریئیکشن نہ پیدا ہونے دیں. ریئیکشن رکاوٹ ہے, اور ریئیکشن نہ ہونا یہ راستہ کھولتا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دعوتی اعتبار سے کیسی دعا کرنی چاہیے جس سے خدا کی رحمت انووک ہو. یعنی ایک دائی کو کس طرح کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف آئے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں سب سے اچھی دعا جو ہے وہ پیغمبر سے ہمیں ملتی ہے. پیغمبر سے ملتی ہے. یعنی پیغمبر نے دعوت دی, اور جو مدعو تھا وہ غصہ ہو گیا, اس کا ریئیکشن آیا اس کے اندر, اور اسے پتھر مارا. تو اس وقت جو ہے دائی نے جوابی ریئیکشن نہیں دکھایا, غصہ نہیں ہوا, بلکہ یہ کہا کہ ربّت قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے رب, اس کو ہدایت دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس کو سوچنا شروع کیا تو ایک بہت بڑا راز میرے سامنے آیا کہ سارے کیس جو ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں ڈیو ٹو ان اویئرنیس. جتنے بھی مختلف کنٹریز میں جو لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں آپ کہیں بھی, لوگ جھٹ سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ سازشی ہے, یہ دشمن ہے, یہ ایسا ہے. کچھ نہیں ہوتا, ایک ہی چیز ہوتی ہے ان اویئرنیس. حتیٰ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کل کہ ریڈیکلزم جو کہتے ہیں لوگ, ریڈیکلزم کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے, ان اویئرنیس. یعنی فریق ثانی جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریڈیکل ہو گیا ہے, تو وہ سچ پوچھے ڈیو ٹو ان اویئرنیس وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. ایسی حالت میں بہترین دعا مدعو کی, بہترین دعا دائی کی طرف یہ ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ خدا اس کی ان اویئرنیس کو توڑ دے, خدا اس کی بے خبری کو توڑ دے, تاکہ وہ میری بات کو سمجھے. دائی اور مدعو کے رشتے میں یہ بہترین چیز ہے میرے نزدیک, کہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے اپنی باتوں میں بھی جیسے کہ مسلمان غصہ ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی کی ہے اور اس کو مارنے لگتے ہیں. وہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اس سے بات کیجیے اور اس کے ان اویئرنیس کو توڑیے, اس کی بے خبری کو توڑیے, بس سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مولانا ماڈسٹی کے بارے میں آج آپ نے جو بتایا, اس کے کئی نئے پہلو مولانا مجھے آج سمجھ میں آئے. جیسے کہ خدا کی رحمت کو انووک کرنے کے لیے ہم اپنے عجز کے جس نچلی سطح پہ جائیں گے خدا کی رحمت کو اتنا زیادہ ہم انووک کر سکتے ہیں. اور دوسرا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں بھی اگر ہم ماڈسٹ رہتے ہیں تو ہمارے اطراف ایک پیسفل انوائرنمنٹ بنتا ہے جو ہم کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرنے میں اپنے آپ کو وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. ادروائز وائلنس اور ریئیکشنس کے درمیان آدمی ڈسٹریکٹ ہو کر کے رہ جاتا ہے. تو مولانا یہ بات بہت ہی زیادہ مجھے آج واضح ہوئی مولانا.
مولانا کچھ کامنٹس پڑھتے ہیں جو فیس بک پہ آئے ہیں. ڈاکٹر اسلم خان نے لکھا ہے کہ we observe modesty among Britishers. It is a phenomena of Islamic character. مولانا اقبال عمری نے لکھا ہے چنئی سے کہ مولانا زندگی میں بار بار ایگو پرابلم آتی ہے، اس کے لیے اس کی جگہ ماڈسٹی کو اختیار کریں تو پرابلم مینیج ہو سکتی ہے. جزاک اللہ مولانا. Modesty is the key of success. This is my learning. مس شبانہ انصاری نے مولانا آپ سے پوچھا ہے کہ کیا وزڈم اور ماڈسٹی سیم فینومینا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزڈم کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. جہاں وزڈم ہوگی تو ماسٹری آئے گی، اور ماسٹری ہوگی تو وزڈم آئے گی. دونوں ایک ہی چیز تو نہیں ہے، ایک ہی فنامنا تو نہیں ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ماڈسٹی اپنے آپ ہی وزڈم لائے گی، اور وزڈم بھی اپنے آپ ہی ماڈسٹی لائے گی. دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. مولانا ایک کامنٹ بھیجا ہے ساجد انور صاحب نے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ٹوڈے واز اے ویری امپورٹنٹ لیکچر ٹو انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف ماڈسٹی. ان کا پھر سوال بھی ہے مولانا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ وی کین کیپ آور سیلوز ماڈسٹ آل دا ٹائم اسپیشلی ڈیورنگ پرووکنگ سچویشنز. واٹ از یور اوپینین آن دس؟ How we can keep ourselves modest all the time, especially during provoking situations. دیکھیے ماڈسٹی تو سچی بات ہے کہ انسان کا نیچر ہے، انسان کا نیچر ہے. فطرت سے جو پرسنالٹی ملی ہے انسان کو، جو شخصیت، وہ ماڈسٹی ہے. تو یہ وقتی یہ جو انسان کے اندر آتا ہے اس کا الٹا یعنی اور اگینسٹ، تو یہ وقتی ریئیکشن ہوتا ہے. سچی بات ہے کہ یہ فطرت کی آواز نہیں ہوتی ہے. وہ تو آدمی اگر تھوڑی دیر کے لیے جب غصہ آتا ہے، جب وہ افنڈ ہو جاتا ہے، جب وہ ریئیکشن کا مزاج آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا وہ اپنے کو کنٹرول کرے. یعنی اگر وہ ایک منٹ بھی چپ ہو جائے، صرف چپ، تو اپنے آپ ہی وہ سپریس ہو جاتا ہے. صرف چپ ہو جائے، نہ بولے، تو چپ جو ہو جائے گا تو ریئیکشن والا جو امپلس آیا وہ امپلس کام نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چپ ہو جانا اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی ہے. مولانا عبد الرحمان صاحب نے غازی آباد سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یور ٹاک از فل آف وزڈم. The fact behind modesty is that it keeps us cut to size. Since arrogance is not natural in character, modesty paves the way for success in worldly as well as intellectual development. One who wants a success in this world and the hereafter will have to be modest. An excellent lesson, Jazakallah. محمد زکریا نے لکھا ہے آفٹر لسننگ ٹو مولاناز لیکچر اٹ سیمز لائک نتھنگ کین بی اچیوڈ ان دس ورلڈ وداؤٹ ریمیننگ ڈیسنٹ اینڈ ماڈسٹ.
May Allah bless you as you are always guiding us. محبوب بھائی نے ممبئی سے لکھا ہے, مولانا through your today's example of Sir Syed Sahab, I got more clarity regarding modesty. جزاک اللہ. ڈاکٹر جنید شیخ نے ممبئی سے لکھا ہے, Today's lecture was an eye-opening for me. I never knew modesty is such important, as it is best thing that a person has to invoke God's mercy. جزاک اللہ مولانا. مولانا ماڈسٹی کو ابھی آپ نے جو وہ نالج کے ساتھ میں جوڑا کہ اونلی اے ماڈسٹ پرسن کین ایکوائر نالج، تو مولانا جو وہ ایک عرب کہاوت ہے کہ اف یو نو دیٹ یو ڈونٹ نو وین وی نو دیٹ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، تو یہ بات وہیں سے جڑ جاتی ہے. ٹو نو دیٹ آئی ایم ان اویئر، تو اس کے بعد پھر سیکھنے کا اسٹارٹ ہوتا ہے مولانا. تو یہ بھی ایک ماڈسٹ اپروچ ہے، اس بات کو مان لینا، اپنے کمی کو مان لینا. وہ پھر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو آپ نے کہا کہ اللہ کے سامنے اپنے کمیوں کو ماننا، کہ ہمارے اندر کیا ویکنیس ہے اس کو ایکنالج کرنا. جزاک اللہ مولانا اس کے لیے. Today I learned something about the character of the Prophet. As Maulana said that the Prophet did get political power in Arabia, but when he was asked something from God, he prayed for modesty. So this shows that the basic character or the basic characteristic trait which is required of a person is modesty. And he might be in whichever situation, he might be in a very eminent situation, even then he has to be modest. He has to pray for modesty. مولانا یہ تھوڑا سا ٹاپک سے الگ ہے، بٹ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کویشچن پوچھا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آیا. سنت اور سیرت میں فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سنت اینڈ سیرت؟ دیکھیے سیرت بولا جاتا ہے، ویسے بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں ہے، لیکن بولا جاتا ہے سیرت کا لفظ آپ کی زندگی کا جو ایونٹ ہے، ایونٹ زندگی کا جو ایونٹ ہے ان کے لیے سیرت. اور جو سنت ہے جو آپ کی زندگی کا وہ پہلو جو آپ پرافٹ کے حیثیت سے امت کو بتایا کہ ایسا کرنا ہے اہل ایمان کے لیے. تو دونوں میں ایک دم الگ الگ نہیں ہے، ملتا جلتا ہے. تو سیرت کو اگر ورڈ بدلیں آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کی مراد ہے ہسٹری، پرافٹ کی ہسٹری، اور سنت سے مراد ہے پرافٹ کا ماڈل دین کے بارے میں. واجد صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے اپنی. ان کا سوال ہے کہ ماڈسٹی کو کیسے برقرار رکھا جائے اور کسی کو کیسے ماڈسٹی پہ راغب کیا جائے، اس کے بارے میں بتائیں. ماڈسٹی تو ایسی چیز ہے کہ ہر زندگی کا ہر ایکسپیرئنس ہم کو ہر وقت ماڈسٹی کا سبق دیتا ہے. اب جیسے دیکھیے کل موسم بڑا اچھا تھا تو بس سوچتا کہ میں باہر جا سکتا ہوں، تو میں باہر جا کے بیٹھ گیا، بڑا اچھا لگ رہا تھا. لیکن کیا ہوا، جب ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے چیک کیا تو بڑھ گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا. انسان اتنا کمزور ہے کہ اتنی سی بات پہ میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا. تو ہر وقت ہم کو اپنی ویکنیس، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو ہم کو اپنی ویکنیس یاد دلاتی ہے، ہم کو اپنا عجز، ہیلپ لیسنس یاد دلاتی ہے ہر وقت. جیسے ابھی مجھے پیاس لگ گئی، اب میں نے سوچا دیکھیے پانی نہ ہو تو پیاس کیسے بجھائیں ہم، پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتے آپ. تو یہ دنیا اس طریقے سے بنی ہے کہ اگر آپ سوچیں
تو ہر ایکسپیرئنس، ہر تجربہ آپ کو ماڈسٹی تو یاد دلاتا ہے، اسی کو یاد دلاتا ہے. وہ تو کبھی بھولنے نہیں دے گا آپ کو، اگر آپ مائنڈ آپ کو بیدار ہو، جاگا ہوا ہو. مولانا ایک سوال آیا ہے مسعود سید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ہیو بین سفرنگ فرام وسوسہ دیٹ از ڈاؤٹس فار اے لانگ ٹائم. My question is, how can I cure it? Every time I feel as if I have no faith. This makes me worried. Maulana, can you suggest me some way out? وسوسہ تو بہت اچھی چیز ہے. کیونکہ وسوسہ کیا کرتا ہے، ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. ڈاؤٹ کریٹ کروانے کا آپ کو ایک سوچنے کا ایک بات لاتا ہے آپ کو دماغ میں. ہر وقت سوچو سوچو سوچو. اگر وسوسہ نہ ہو تو آپ سوچیں گے کیا؟ ڈل پڑے رہیں گے. تو وسوسہ تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ پھر سے سوچتے ہیں، ری تھنکنگ کرتے ہیں، زیادہ خود قدرت کرتے ہیں، زیادہ اسکروٹنی کرتے ہیں، تو آپ کا علم بڑھتا ہے، آپ کی ہر چیز بڑھتی ہے. وسوسہ کوئی بری چیز ہے ہی نہیں. وسوسہ تو بہت ہی ہیلپ فل چیز ہے. وہ آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں بہت مددگار ہے. Maulana, in your day-to-day life, there are situations when, even though if you want to be modest, you get angry sometimes. What should a person do at that moment if he gets angry and by mistake says something which is not modest? ویری سمپل، ویری سمپل. کہ آپ کا پہلا ریئیکشن کیا ہو؟ چپ ہو جانا. بس چپ ہو جائیے اور کچھ نہیں مت کیجیے. کچھ کیجیے ہی نہیں، چپ ہو جائیے. میں تو یہی کرتا ہوں. پہلے مجھے بہت غصہ آتا تھا، پہلے کی بات ہے. اب میں غصہ کا الٹرنیٹو ڈھونڈ لیا میں نے. ابھی بھی غصہ آتا ہے، جلدی سے چپ ہو جاتا ہوں. بس. تو دیکھیں، جب آپ چپ ہو جائیں تو دو میں سے ایک بات ہوگی. یا تو غصہ سپریس ہو جائے گا، یا تو غصہ سرپریس ہو جائے گا، یا آپ کو وہ غصہ کنورٹ ہو جائے گا ری تھنکنگ میں. کوئی نئی بات سکھائے گا آپ کو. تو میں تو پہلے بہت غصہ کرتا تھا. تو جب میں نے یہ مولانا میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر غلطی سے کچھ کہہ دیا جائے تو اس کو کیسے ریٹریو کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو معافی بہت آسان ہے. اگر مجھ سے نکل جائے کوئی بات، جلدی سے معافی اگر نکل جائے تو. مولانا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ بولا جائے کہ
follow the principle of not doing anything, یعنی چپ ہو جاؤ, تو وہ یہ فوراً ریٹارٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر ہم چپ ہو جائیں گے تو سامنے والا اور زیادہ بڑھ جائے گا. اس سے زیادہ غلط بات کوئی بھی نہیں, یہ جھوٹی بات ہے. جی دیکھیے جب آپ چپ ہو جاتے ہیں نا تو سامنے والے کا نیچر ایکٹیویٹ ہوتا ہے. آپ جب بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, آپ چپ ہو جائیں گے اس کا نیچر ایڈریس ہو جائے گا, آٹومیٹیکلی اس کا نیچر ایڈریس ہو جائے گا. اب یعنی پہلے میں بہت غصہ کرتا تھا اور لوگوں کو غصہ کر کے اپنے سے دور کر لیا کرتا تھا, لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں نظام الدین میں تو میں اپنے کو بہت بدلا ہے. یہ بات ہے اس وقت جب میں پرانی دلی میں رہتا تھا تب بہت غصہ تھا. یہاں آتے ہی میں نے اپنے کو یہاں کے ماحول میں اپنے کو بدلنا شروع کیا, اور اب میں بہت آسان مجھے لگتا ہے کہ غصہ آیا چپ ہو جاؤ اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. جی مولانا وہ ایک حدیث ہے نا جو آپ نے بتائی تھی, وہ آپ ریپیٹ کریں گے, وہ حدیث جو جس میں آپ نے کہا تھا اگر انسان چپ رہتا ہے تو دوسرے کا کانشنس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ صحیح ہے, کون سی حدیث ہے؟ بالکل صحیح ہے, اس میں پارٹ ہے. وہ حدیث کون سی ہے جس میں ابو بکر صدیق اور پروفٹ کے بیچ میں نا کچھ آپ نے کو بتائی ہوئی ہے ان کو پہلے, وہ ریپیٹ کریں گے وہ حدیث؟ وہ واقعہ شاید آپ کا واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک جگہ حضرت ابو بکر اور رسول اللہ بیٹھے رہتے ہیں, اور ایک آدمی حضرت ابو بکر کو آ کر برا بھلا کہتا ہے, تو ابو بکر خاموش رہتے ہیں. تو کچھ دیر وہ برابر بولتا جاتا ہے تو ابو بکر اس کا جواب دیتے ہیں, تو وہ رسول اللہ اٹھ کر جانے لگتے ہیں. تو ابو بکر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ فوراً رسول اللہ کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ جب میں خاموش تھا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب میں بولنے لگا تو آپ اٹھ کر جانے لگے, اس کا ریزن کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ جب تم خاموش تھے تو فرشتے اس کی تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے, اور جب تم بولنے لگے تو فرشتے خاموش ہو گئے. یہاں فرشتے سے مراد ہے کانشنس. میرا ایک سوال ہے مولانا سے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جائز باتوں کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے, تو اس صورت میں اگر انسان ریئیکٹ نہ کرے اس ریزن سے تو سامنے والے انسان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دیکھیے ساری بات اس پر ہو رہی ہے کہ غصے میں بولنا, غصے میں کہنا. اگر آپ غصہ نہ کریں اور ٹھنڈے طریقے سے کہیں تو کوئی بات ہی نہیں, تو پھر تو جیسے آپ دوست بات کریں گے ویسے وہ بھی ہوگا. یعنی یہ ساری بات اس پر ہو رہی ہے کہ آدمی ریئیکٹ کرے, غصہ کرے گا تو ریئیکٹ کرے گا. اگر آپ ریئیکٹ نہ کریں اور ٹھنڈے طریقے سے بولیں تو بولتے ہی آپ اپنے بیٹے بیٹی سے بولتے ہیں تو کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں بگڑتی. آپ اپنے گھر میں خود ہی بیٹا بیٹی سے نرمی سے کہہ دے دیکھو بیٹا یہ, دیکھو بیٹا وہ, تو کچھ نہیں ہوتا, کچھ بات نہیں بگڑتی. بگڑتی ہے جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ریئیکٹ مت کیجیے, تو جو چاہے کہیے. مولانا اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا ہے, مس شیری ایم رینیرا نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سم ٹائمز فیتھ از شیٹرڈ when one sees injustice being done. So how to deal with such situation? دیکھیے انجسٹس پر ریئیکٹ کرنے کیوں کرتے ہیں آپ جینیسس پر جائیے, جینیسس پر جائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا سوچ ہو کہ انجسٹس ہے, یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جس کو آپ نے سمجھا کہ انجسٹس ہے.
تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی پر انجسٹس کا ٹھپا لگانا. انجسٹس کا ٹھپا لگانے سے پہلے آپ کو بہت سوچنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. اتنی آسانی سے لگا لیتے لوگ انجسٹس کا ٹھپا, جیسے کوئی یعنی انجسٹس کا ٹھپا لگانا بہت ہی مشکل کام ہے, یاد رکھیے. بہت سوچنا پڑتا ہے, بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے, تب آپ انجسٹس کا ٹھپا لگا سکتے ہیں. اس کی بہت ہی مثالیں میں دے سکتا ہوں, میں اپنے میگزین میں لکھتا رہتا ہوں. ان پرنسپل میں یہ کہوں گا, انجسٹس کا ٹھپا لگانا بے حد مشکل کام ہے. لوگ جو ہے بولتے ہیں ریئیکشن میں اور کہتے ہیں کہ یہ انجسٹس بتا رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں اس کی. مولانا ماڈسٹی کی حد کو لے کے ایک سوال آیا ہے اسلام آباد پاکستان سے, واجد صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ کسی کی ماڈسٹی کو ویکنیس سمجھتے ہیں کہ شاید اس انسان میں کمیاں ہوں اور وہ خود کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں. ایسی سچویشن میں کیا ایک لمٹ تک ماڈسٹی؟ سر پیر نہیں ان بات کا. میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے پوچھیے کہ رسول اللہ نے جب لفظ رسول اللہ ہی بٹھا دیا تھا تو وہ کیا چیز تھی. وہ یہ جو لوگ یہ بولتے ہیں بغیر سوچ سے بولتے ہیں. جب لوٹ گئے حدیبیہ سے لفظ رسول اللہ کو بٹھا دیا تو وہ کیا چیز تھی. نہیں, یہ جو لوگ ایسے بولتے ہیں وہ بغیر سوچ سمجھ بولتے ہیں, یاد رکھیے, بغیر سوچ سمجھے. رسول اللہ کہہ کے چلے مدینے سے کہ جائیں گے مکہ عمرہ کریں گے, اور حدیبیہ سے واپس ہو گئے. لفظ رسول اللہ لکھا گیا تھا, اس کو بٹا دیا. یہ جو لوگ ایسا بولتے ہیں بغیر سوچ سمجھے بولتے ہیں, وہ یاد رکھیے. ان کا سوال ہے مولانا, انہوں نے لکھا ہے کہ ماڈسٹی ان دی پریزنٹ سوسائٹی whether it is western or eastern is dissipating in all respects. People are neither modest in their behavior nor in their way of clothing themselves. Modesty is being taken as weakness. In this situation, how should we adopt modesty? نہیں, میں اس کو نہیں مانتا. اتنا آپ نے وہ جو کہتے ہیں وہ سویپنگ ریمارک دے دیا. یہ سویپنگ ریمارک دے دیا کہ ماڈسٹی کو ویکنیس سمجھا جاتا ہے. نہ تو ویسٹرن سوسائٹی کے بارے میں ایسا مانتا, نہ ایسٹرن سوسائٹی کے بارے میں مانتا ایسا. میں بالکل نہیں مانتا اس کو. یہ کسی کے نیچر کے خلاف ہے یہ بات. اتنا سویپنگ ریمارک آپ نہیں دے سکتے. کوئی ایسا سوچ سکتا ہے.